الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله. خوشاب وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاب وقت کے یثرب مقام تھا ان کا، خوشاب دور کے دیدار عام تھا ان کا، بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہماست، اگر بہو نرسیدی تمام بولہبی است، وجعل شاخ سارے مصطفیٰ گل شود باد بہار مصطفیٰ، خلق کو تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان
وہی یاسین وہی طٰہٰ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آج خوباں ہما دارند تو تنہا درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے جوانوں کو میری آہیں سحر دے پھر شاہین بچوں کو بال واپر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع ہے فکر اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک اللہ تعالیٰ دے عظیم ولی عظیم بزرگ اور عظیم مرد کلندر ہوئے نے جنہاں نے ایک فکر دیتی ایک راہ دیتی اور جنہاں نے نوجوانوں جھجوڑیا نئی تازگی دیتی نئی ایک حیات پیدا کیتی اور مسلمانہ دے ایمان نو پھر دوبارہ ایک طرح تازہ کر کے پیش کیتا اور اشعار دے شکل دے وچ
نظماں دی شکل دے وچ آپ نے دین اسلام نو بیان فرمایا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے آباء و اجداد نے ایک کشمیر دے وچوں منتقل ہوئے نے اور پنجاب دے وچ آ کے سیالکوٹ وچ رہائش پذیر ہوئے۔ سیالکوٹ دے وچ 9 نومبر نو آپ دی ولادت ہوئی۔ آپ دے والد محترم نے جس طرح ہر کوئی اپنے بچیاں نو تعلیم و تربیت دا اہتمام کرتا ہے، آپ دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کیتا گیا۔ دینی تعلیم بھی پڑھی اور دنیا دی تعلیم بھی پڑھی۔ دین دے وچ بھی اپنا نام پیدا کیتا اور دنیاوی تعلیم دے وچ بھی اپنا نام پیدا کیتا۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے پیدا ہون تو پہلے آپ دے والد محترم نے ایک خواب ویکھیا اور اس خواب دے وچ ویکھیا کہ ایک پرندہ ہے کبوتر اور وہ آسمان دے وچ پرواز کر رہا ہے بڑی بلندی تے جا کے اور بڑا خوبصورت ہے۔ جس وقت وہ زمین تے آندا ہے تو لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ پرندہ مینوں حاصل ہو جائے، لیکن بالآخر وہ میری گود دے وچ آ جاتا ہے۔ جس وقت اس خواب دی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا گیا کہ تینوں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جڑا آسمان دی بلندیاں نو چھو لے گا اور جڑا تیرے نام نو روشن کرے گا، اور لوگ ترسن گے کہ ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا فرما دے گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ مرد درویش اور مرد کلندر سن۔ آپ نے جو فکر سانو دیتی ہے اور آپ نے جو سانو پیغام دیتا ہے وہ اساں سمجھنا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے لیکن وہ سانو کی دے کے گئے نے۔ انہوں نے ہر موضوع تے گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے توحید نو بیان کیتا، رسالت نو بیان کیتا، اہل بیت اطہار دی شان نو بیان کیتا، صحابہ کرام علیہم رضوان دی شان نو بیان فرمایا، اور آپ نے سیاست نو بیان فرمایا، معاشرے نو بیان فرمایا، دنیا دے جو ستم ظریفی ہے، چاہے وہ مشرق ہے، چاہے وہ مغرب ہے، چاہے روم ہے، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ ہے، آپ نے تمام تر ماحول دے مطابق اور ہر چیز وچ آپ نے لوگاں نو ایک رستہ دکھایا اور آپ پیغام دے گئے، فکر دے گئے۔ فرمایا کہ اساں یہ فکر دے کے جا رہے ہیں، اب جیڑا اس فکر نو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، عرض کرتے ہیں کہ یا مولا جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال اور پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ میں جو حالات ویکھ کے دنیا دے معاشرے دے اور ظلم و ستم کفر اور شرک نو ویکھ کے جس وقت میرا دل وہ آہاں بھرتا ہے اور وہ خاص آہاں جڑیاں میں صبح تہجد دے وقت اٹھ کے تیری بارگاہ وچ پیش کرنا وا، اللہ وہ میریاں آہاں میرے نوجواناں نو دے دے، انہاں دا اثر انہاں دے وچ پیدا کر دے اور انہاں نو طاقت دے، انہاں دے پر بنا وہ مضبوط ہو جان۔ اور فرمایا کہ میری آرزو یہی ہے کہ جیڑا نور تو مینو عطا کیتا ہے وہ ہر نوجوان نو عطا کر دے، کہ جیڑی فکر اے مولا تو مینو عطا کیتی ہے، جس طرح تو مینو ہدایت عطا کیتی ہے ویسے ہی ہر نوجوان نو وہی ہدایت عطا فرما۔ آپ ارشاد فرما دے نے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا کہ میں ساری دنیا پھری ہے، میں یورپ دے وچ گیا ہاں، بڑے بڑے جڑا کفر و ستم دا گھر ہے اتھے میں رہا ہاں،
اور دنیا دا ہر ماحول میں پھریا ہاں، لیکن فرمایا کہ میں اپنے ایمان تو نہیں پھریا۔ ساری دنیا ویکھی ہے، دنیا دیاں رنگینیاں ویکھیاں نے، دنیا دی خوبصورتی ویکھی ہے، شیطانی جال ویکھے نے، لیکن فرمایا کہ میرا ایمان اتنا مضبوط سی کہ کسی چیز نے مینوں اپنا عاشق نہیں بنایا۔ اگر میرے دل وچ عشق رہا ہے تو میرے رسول دا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اندی وجہ آئے وے، فرمایا کہ میری اکھاں دے وچ مدینہ و نجف دی خاک دا سرما سی۔ مدینہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ دی محبت سی، اور نجف وہ جگہ ہے جس جگہ تے مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دا روزہ پاک ہے۔ فرمایا کہ اتھو دی جڑی خاک ہے وہ میریاں اکھاں دا سرما سی، اور وہ ایسا سرما سی کہ جس نے میری اکھ میں دنیا دی کوئی اور رنگینی نہیں آن دیتی۔ اس واسطے ہی تو عاشق صادق نے فرمایا نا کہ دنیا کے حسینوں کو دیکھا ہے بنظر غور، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ فرمایا کہ دنیا دے وچ بڑے بڑے حسین آئے نے اور بڑے بڑے حسین ہون گے، پے ہون گے، لیکن فرمایا کہ اے محبوب جد دا تینوں ویکھیا ہے پھر اسا اپنی اکھاں ہی بند کر لئیاں نے، اب سانو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نظر آتی ہے، آپ دی صفات نظر آتی نے، اور آپ دی سیرت نظر آتی ہے، اور آپ دا دین نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جس وقت سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ فرمایا کہ اگر غم آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشانیاں دے وچوں ہی آسانیاں آندیاں نے۔ خالق نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل دے نال آسانی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تیرے واسطے مشکل آ گئی نے، تیرے واسطے کوئی امتحان آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو، جڑا مشکل بھیجن والا ہے مشکل دے نال آسانی بھی کھڑی ہے، جو ہی مشکل نے ٹلنا ہے تو ساریاں آسانیاں پیدا ہو جانیاں نے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑی جی مصیبت یا پریشانی آئی نہیں اور انسان دا جڑا ایمان ہے وہ ڈگ مگان لگ پیندا ہے۔ فرمایا کہ تیرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جتنے مرضی امتحان کیوں نہ آ جان تینوں پتہ ہوئے کہ ہر چیز میرے اللہ کی طرف آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی حمد دے بارے پیغام توحید بیان کرن دے واسطے آپ نے فرمایا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نو مننا ہے اور اللہ تعالیٰ نو وحدہ لا شریک اور اپنا حقیقی معبود مننا ہے تو پھر کسی اور تو نہ ڈارا، پھر وہ تیرا مالک ہے، وہ تیرا خالق ہے۔ اپنے ایمان دی حفاظت کر، اپنے عقیدے دی حفاظت کر، اپنے مالک دے نال جڑیا جا، جو تینوں حکم دیتا گیا تو وہ کیتی جا، تیرا صلہ تینوں تیرا مالک ادا کرے گا۔ اور جس وقت آپ نے ویکھیا مسلمانہ دی حالت زار نو کہ مسلمان کس طرح اللہ تو دور ہو گئے، اس دے رسول تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا رو کے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فرمایا کہ اے مسلمان، اے جڑی تیری ذلت ہے اور جڑیاں تیرے واسطے پریشانیاں آ رہی نے اور جڑے تیرے تے غم آ رہے نے، ان دی وجہ ہے کہ تو قرآن تو دور ہو گیا ہے، رحمان تو دور ہو گیا ہے، تو اپنے رسول تو دور ہو گیا ہے۔ تو اگر تو اللہ دے نال جڑ جاوے، اللہ دے رسول دے نال جڑ جاوے اور اس کلام دے نال جڑ جائیں تو پھر تینوں وہی اللہ عزت عطا کرے گا جیڑی خالق نے صحابہ کرام علیہ رضوان نو عطا فرمائی سی۔ فرمایا کہ
صحابہ کرام علیہ رضوان دیا جڑیاں عزتاں اور جڑیاں شاناں سن، جڑے انہاں دے کمالات سن، وہ سارے دے سارے اسلام دی وجہ دے نال سن کہ مسلمان سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اسلام دے نال ساری عزتاں عطا فرمائیاں اور فرمایا کہ ساری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو، غلامی کے طریق اسی قرآن میں ہے، اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا، ماہ پرویں کا امین تن با تقدیر ہے، آج ان کے عمل کا انداز تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ آپ نے فرمایا کہ جو سارے حالات اور اس وقت کے حالات آپ نے دیکھے، کچھ لوگ ایسے ہو چکے نے، ایسی فکر آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک تو آج تو 1400 سال پہلے آیا، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تو حالات دے نال ہر چیز بدل جاتی ہے، مسائل بدل جاتے ہیں، جدید سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے اور وہ تعلیمات نے جڑیاں کبھی پرانیاں نہیں ہوندیاں اور یہ ہمیشہ تک رہن والی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جو سانو تعلیمات دتیاں نے، فرمایا کہ وہ نے کہ جڑیاں قیامت تو بعد تک قائم رہن گیاں، اور فرمایا کہ اسی جڑے مسلمان ہاں، ایک ساری جو صفت ہے اس کا ذکر کیتا، فرمایا کہ تن با تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، کہ اگر کسی نے اسی آکھیے کہ یار نیکی کر لے، نماز پڑھ دے، وہ کہتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر کر لیں گے۔ کسی نے آکھو بھی نماز پڑھ تو کہتا ہے یار اللہ توفیق دے گا تو پھر پڑھ لیں گے۔ کسی نے نیکی دا حکم دے تو آکھے گا بھی اللہ توفیق دے گا تو پھر میں کر لاں گا۔ تو ان کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق ہی نہیں دیتی انہوں، تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق انہوں پہلے ہی عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ آج مسلمان ہے نا، فرمایا کہ آج مسلمان جڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جڑا عمل ہے وہ تقدیر نال ہوئے گا، اگر نصیبہ لکھی ہوئی ہے نیکی تو پھر کر لاں گے، لیکن فرمایا کہ اے مسلمان وہی ہے کہ تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، کہ مسلمان تا وہ ہے کہ جڑا یہ ارادہ کردا سی وہ ارادہ ہی خدا کی تقدیر ہوندی سی، کہ اساں چونکہ ارادہ کرنا ہی چھڑ دیتا ہے اور ساڈا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اساں ڈھونڈتے ہاں کہ تقدیر مل جائے، لیکن ادو تقدیر مسلمان دے ارادے دے وچ ہوندی سی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان جڑا فیصلہ کر لیندے سن وہی تقدیر ہوندی سی، جس طرف انہوں نے چل پڑنا وہی اللہ کی تقدیر ہوندی سی۔ فرمایا کہ مسلمان دی شان تا یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رستہ بھی کھا دیتا ہے کہ وہ چلتا ہی اس رستے تے جڑا سیدھا رستہ ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے حق جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ انہاں دی زبان وچوں نکلدا ہی حق ہے، حالانکہ وہ اپنی مرضی دے نال بولدے سن، لیکن انہاں دی مرضی ایمان دے تابع ہوندی سی، اللہ اور اس دے رسول دی محبت وچ اتنی غرق ہوندی سی۔ فرمایا کہ اللہ نے انہاں دی زبان تے حق جاری کر دیتا ہے، جو کہن گے وہ حق ہوئے گا، اور دوسری طرف جاؤ گے تو پھر جو وہ کرن گے وہ حق ہوئے گا۔ فرمایا کہ مسلمان دی شان یہ ہے کہ ان دے ارادے دے وچ خدا دی تقدیر نہاں ہوندی ہے، لیکن تو ڈھونڈنا ہے کہ میری تقدیر وچ ہوئے گا، میرے نصیبہ وچ ہوئے گا تو میں کراں گا۔ فرمایا کہ تو کر جو کرے گا وہی تو تیری تقدیر ہے، کہ مسلمان ارادہ تو کر، کوشش تو کر، چھپ کے نہ بیٹھ جا کہ جد میرے نصیب وچ نیکی ہوئے گی تو پھر میں کراں گا، اگر نہیں ہوئے گی تو پھر اس طرح ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
تھا جو ناخوب، با تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے کہ تجھ کو عطا جدت کردار۔ فرمایا کہ قرآن پڑھ، قرآن دے نال جڑ جا، قرآن دے وچ غوطہ زن ہو جا۔ قرآن دی تعلیمات جس طرح غوطہ زن کیا ہوتا ہے کہ پانی دا تالاب ہوئے اور اس تالاب دے وچ بندہ ڈبکی لا دے، اور جس بندے نے پانی دے تالاب وچ یا نہر وچ غوطہ لگایا ہوئے باہر نکلے تو کیا ہوتے جسم دا کوئی حصہ خشک رہ جائے گا؟ تو فرمایا کہ قرآن نو ایویں پڑھ کہ قرآن دا نور تیرے تو ظاہر ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو ایمان دے وچ پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جدو اساں اسلام وچ پورے داخل ہو جاواں گے تو پھر اسلام ہی ساڈے وچ نظر آئے گا اور پھر ہی پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہے۔ تو مسلمان نو ویکھیا ہی مسلمان دی پہچان ہو جائے کہ دورو اگر کسی دی نظر پڑے تو ویکھ لوے کہ مسلمان ہے، کہ سانو دسنا نہ پوے کہ اسا مسلمان ہاں۔ لیکن فرمایا کہ اگر تو قرآن دے وچ غوطہ زن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تینوں ایک نیا کردار عطا کرے گا، نئی شان عطا کرے گا، نئی عزت عطا کرے گا۔ اور یہ جڑی ساریاں عزتاں نے فرمایا ایک قرآن دے نال جڑن دے نال نے۔ جدو اسی قرآن نو پڑھا گے نہیں تو سانو سمجھ کتھوں آئے گی، اور سمجھا ہی نہیں تو عمل کیویں کران گے، جب عمل ہی نہیں کران گے تو کامیاب کیویں ہوواں گے۔ اس واسطے ہی فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا کہ جڑی تیری فطرت ہے وہ مٹی ہے، تو خاک ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تیرے اعمال چنگے ہون تو پھر تو جو ناری نے وہ بھی نیچے رہ جان گے، جو نوری نے وہ بھی نیچے رہ جان گے، اور تو سب تو اوپر چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ایسا حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نو عزت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، سب تو حسین بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے، سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ تب رہے گا جب اعلیٰ دین تے چلے گا، جب اپنے مالک کو پہچانے گا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانو فکر دیتی ہے کہ قرآن دے نال جڑ کے رہنا ہے، اگر جڑ کے رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آپ دی جو محبت اور عقیدت ہے اس نو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ محمد دے نال وفا کر لے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب دے غلام بن جاؤ۔ اور جڑی وفا ہے وہ غلامی نو ہی آکھیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دا محبوب فرمانا جائے وہ انسان کرتا جائے تو یہی تو وفا ہے۔ اور فرمایا کہ تو اگر انہاں دے نال وفا کر لے گا تو فرمایا کہ پھر ہر چیز تیری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی تینوں دا صلہ عطا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تینوں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا، جن دے گناہ بھی بخشے جان، جڑا اللہ دا محبوب بھی بن جائے نو ہور کیا چاہیے۔ جس نو اللہ تعالیٰ دی محبوبیت حاصل ہو جائے، اب محبوب نو راضی کرنے واسطے محب نو کیا کچھ نہیں کرنا پہندا۔ تو محبوب نو راضی کرن دے واسطے محب بڑے بڑے کم کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو اللہ دا محبوب بن جائے گا تو پھر فرمایا کہ پھر مالک بھی تینوں سب کچھ عطا کر دے گا، پھر تینوں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ نو وہ عزت اور وہ مقام عطا کر۔ فرمایا
کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، کہ جس وقت میدان جنگ وچ مجاہد جانا ہے اس نے ایک ڈھال چاہیے ہوندی ہے جس کے نال وہ وار روکتا ہے، ایک تلوار چاہیے ہوندی ہے جس کے نال وہ وار کرتا ہے۔ فرمایا کہ جیڑی تیری عقل ہے وہ تیری ڈھال ہے اور جیڑا تیرا عشق ہے وہ تیری تلوار ہے۔ اور فرمایا میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور یہ جڑی خلافت ہے یہ فرمایا کہ ہمیشہ رہن والی ہے، یہ جہان نو اپنے قبضے وچ لین والی ہے۔ اور فرمایا کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، فرمایا کہ اگر تو اللہ اکبر دا نعرہ لگانا ہے تو اللہ تو علاوہ جو ہر چیز ہے اس کو جلا کے رکھ دے گی۔ اور فرمایا تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، سادہ لفظاں وچ کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اساں کہنے ہاں کہ نصیباں وچ ہوئے گا تو کر لاں گے۔ فرمایا کہ اگر تو مسلمان بن جائے گا تو جو تو تدبیر کرے گا وہی تقدیر ہوئے گی، لیکن یہ کہ ضرورت ہے کہ تو مسلمان تو بن جا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس دے ہاتھ دے نال اور اس دی زبان دے نال دوسرے مسلمان اس تو محفوظ ہو جان، کسی نو تکلیف نہ پہنچے، وہ سلامت رہن کہ نہ تو زبان دے نال کسی نو تکلیف دے نہ کسی نو ہاتھ دے نال تکلیف دے، تو پھر تو مسلمان ہے۔ تو اگر اسی اپنا محاسبہ کریے اور ویکھیے کہ اسی اپنی زبان دے نال کیا کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، ور بلا رہے ہیں اور گالی نکال رہے ہیں، کسی دی غیبت کر رہے ہیں، لین دین دے وچ معاملات دے وچ اسی کمی بیشی کر رہے ہیں، ہتھاں دے نال جتنے بھی اسی کام کرنے ہیں انہاں ساڈے ہتھاں دے نال تعلق ہے۔ تو اگر انسان انہاں چیزاں نوں بچا لیندا ہے تو پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جد تو مسلمان بن جائے گا تو پھر جیڑی تیری تدبیر ہوئے گی وہ خدا دی تقدیر ہوئے گی، پھر بندہ منتظر نہیں رہے گا کہ اللہ دا حکم ہوئے گا تو میں نماز پڑھاں گا، اللہ نے توفیق دیتی تو پھر نیکی کران گے۔ فرمایا کہ پھر تو نیکی کرتا جائے گا توفیق ملتی جائے گی، پھر تینوں ضرورت نہیں ہوئے گی کہ میں نے توفیق ملے، کیونکہ توفیق پہلے ہی مل چکی ہوئے گی۔ تو اصل جو توفیق ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ محبت ہے کہ جیڑی انسان نو اللہ دی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے اور انہوں دا بیان میں سن رہا سا، انہوں نے فرمایا کہ اساں تو اللہ نو منیا ہی نہیں، مسلمان کہتے ہیں انہوں جڑا من لے تسلیم کر لے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے چاہ دے اننے عادی ہو جاندے نے کہ اگر انہوں نے روزانہ وقت تے چائے نہ ملے تو انہوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ 8 بجے چاہ پینی ہے، اگر 8:30 ہو گئے تو سر درد چڑھ گئی ہے، اب چاہ 2 پیالیاں بھی دے دو، 2 کپ بھی پی لوے لیکن درد نہیں اترے گی، بھی وقت ہے اس کو چاہ نہیں ملی۔ تو اگر ملے نہ تو اس کا کیا انجام ہے؟ کہ جڑے چاہ تے لگے ہوئے نے انہوں نے اس گل کا اندازہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو رب نو چاہ جنہ ہی مان لوے، چاہ جنہ ہی رب نو مان لوے تو یہی تینوں کافی ہو جائے گا کہ چاہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو تیرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 نمازاں تو نہیں پڑھنا، تینوں فرق ہی نہیں پیندا۔ رب نو اسی منی بیٹھے ہاں تو فرمایا کہ اگر ایک چائے دی پیالی تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی ہے، تو کیا کہ آج میری سارا دن خراب ہو گیا ہے، تو صبح اٹھے نماز نہیں پڑھی، ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب عشاء، سارا دن نماز نہیں پڑھی، مسجد نہیں آیا، قرآن نہیں پڑھیا، درود پاک نہیں پڑھیا، اور تو سو گیا، تینوں فکر ہی نہیں کہ میرا دن سارا کس طرح گزر گیا ہے، تو پھر اسا رب نو کی منیا ہے؟ اور کتنا کو بھی ساڈا جڑا ایمان ہے وہ مضبوط ہے۔ ایمان تا یہ ہے کہ انسان ستا پہ ہوئے اور ادھر اذان آوے، نفس آکھے کہ سو جا، ایمان آکھے کہ سونا ہی نہیں، نفس آکھے کہ سو جا، ایمان آکھے کہ نہیں، مالک دا حکم آ گیا ہن نہیں سونا، ٹھنڈ ہے، بستر گرم ہے
اور باہر نکلنا مشکل ہے، پانی واسطے وضو بھی ٹھنڈا ہے، جو وضو واسطے پانی بھی ٹھنڈا ہے، اور پھر چل کے بھی جانا ہے، مسجد بھی جانا ہے، اندھیرا بھی ہے، رستہ بھی ہے، نفس کہتا ہے کہ سو جا، اور ایک قدرتی ایسا عمل ہے کہ ساری رات نیند نہیں آتی، صبح نماز ٹائم ہی نیند آتی ہے، کیونکہ شیطان آ کے ادو ہی تھپکیاں لاتا ہے۔ جس وقت عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان پھر آ کے تھپکیاں لاتا ہے کہ سو جا، اور پھر بڑی ڈونگی نیند آتی ہے، اور اگر اس نیند نو چھوڑ کے بندہ اٹھے تو ایمان ہے۔ اور وہ بڑے خوش بخت لوگ نے کہ جنہ دا ایمان انہاں نو بیدار کر کے مسجد وچ لے آندا ہے، وہ بستر چھوڑ دیندے نے اور وہ مصلے تے آ کے وضو کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے نے، اور انہاں دا حاضر ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ انہاں مالک نے قبول کر لیا ہے، انہاں دے اوتے مالک دی مہربانی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان میں اتنی مضبوطی عطا کیتی ہے۔ اور فرماندے نے جملہ ہے، فرمایا کہ اگر تیرا ایمان تینوں تیرے بستر وچوں نکال کے مسجد نہیں لا سکتا تو وہ تیرا ایمان تینوں جنت کیویں لے کے جاوے گا؟ جیڑا ایمان سانو ساڈے گھروں بستر وچوں نکال کے مسجد نہیں لیا سکتا، وہ ساڈا ایمان سانو جنت کیویں پل صراط کراس کر کے لے جاوے گا؟ تو فکر کرنی چاہیے ہے سانو اپنے ایمان دی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تو مسلمان ہوئے، اگر تو مسلمان ہے تو پھر فرمایا کہ مالک ہر چیز تیرے حوالے کر دے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ بڑا بہترین اپنا ہدیہ پیش کیتا ہے، اور آپ نے اہل بیت اطہار مولا علی مشکل کشا حضرت امام حسین اور صحابہ کرام علیہ رضوان سب دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مریم آد یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، بانوے آن تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمان مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید می، سجدہ ہا برخاک او باشید می۔ فرمایا کہ سیدہ مریم جنہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چن دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کائنات دیاں عورتوں تو زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جی سیدہ مریم نے انہوں نے جی شان ایڈی وڈی ملی ہے، ایک نسبت دے نال ملی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سن، اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تین طرح دے نال انہوں زیادہ محترم نے، فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام دی بیٹی نے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے آپ زوجہ محترمہ نے، اور حسنین کریمین دی آپ ماں نے، اور فرمایا کہ اگر حق دا جڑا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ دا فرمان میرے پیر وچ زنجیر بن کے نہ ہوندا اور حضور دا فرمان میرے سامنے نہ ہوندا، تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی قبر دا میں طواف کردا اور انہاں دی اس قبر دی خاک دے میں بوسے لیندا۔ فرمایا کہ انہاں دی شان انی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ نے متعلق فرمایا کہ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، مرسل حق کرد نامشبوط رام، حق ید اللہ خاندہ دار ام الکتاب، زیر باش اینجا شکوائے خیبر است، دستے او آنجا قسیم کوثر است، ذاتے او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خداؤں نے کہ جنہوں کو حضور علیہ السلام نے ابو تراب دا لقب عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آپ نو ید اللہ دا لقب عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ او نے جڑے علم دے شہر دا دروازہ نے،
اور فرمایا کہ مولا علی او نے کہ جنہ دی سرداری پوری کائنات چل رہی ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی بارگاہ وچ آپ نے جو ہدیہ پیش فرمایا ہے، آپ فرماندے نے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ذبح عظیم آمد پسر۔ فرمایا کہ اس بیٹے دی کیا شان ہے کہ جیڑا بسم اللہ دی بے دے نقطے دا بیٹا ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جتنی آسمانی کتاباں اور صحیفے نے انہاں میں جتنا علم رکھیا سی وہ سارا قرآن وچ رکھیا ہے، اور جتنا پورے قرآن وچ ہے وہ سورہ فاتحہ وچ رکھیا ہے، اور جتنا سورہ فاتحہ وچ ہے وہ بسم اللہ دے وچ رکھیا ہے، اور جتنا بسم اللہ دے وچ ہے وہ بسم اللہ دی بے دے وچ رکھیا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہاں۔ تو فرمایا کہ جڑا بسم اللہ دی بے دا نقطے دا بیٹا ہے اس بیٹے دی شان کیا ہوئے گی۔ اور فرمایا بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم البدل۔ فرمایا کہ حسنین کریمین تا او نے جنہ دی سواری خود اللہ دا محبوب ہے، اور اپنے کندھیاں دے بٹھا کے پھر فرماتا ہے کہ ویکھو کہ سوار کتنا سونا ہے، کہ اپنے کندھیاں دے بٹھا کے حضور نے فخر فرمایا ہے کہ میں نو خوشی ہے اس بات دی کہ میرے کندھیاں دے حسنین کریمین بیٹھے نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ و فرعون و شبر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے یزید دے بارے بڑا نرم گوشہ رکھ دے نے، اساں تو بالکل نہیں رکھ دے، اور علامہ اقبال نے بھی نہیں رکھیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ و فرعون، موسیٰ نے بھی تسی جان دے ہو اور فرعون نے بھی تسا جان دے ہو، شبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، اور یزید بھی تسی جان دے ہو۔ تو آپ نے جڑا موازنہ کیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا اور یزید دا، آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو رکھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جگہ تے، اور یزید نو رکھیا ہے فرعون دی جگہ تے۔ تو فرمایا کہ جس طرح موسیٰ حق ہے ایسے ہی حسین بھی حق ہے، اور جس طرح فرعون باطل ہے یزید بھی باطل ہے۔ فرمایا کہ دو قوتاں دی آپس وچ جنگ ہے کہ جیڑی اساں نے دیکھی ہے، اور فرمایا کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود۔ فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دا راز نے۔ آپ نے بہت کچھ لکھیا ہے، وقت سارا چونکہ ختم ہو رہا ہے تو آخری الفاظ میں عرض کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہے اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور فرمایا کہ تیگ بحر عزت دین است و بست۔ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی جڑی تلوار ہے وہ صرف اور صرف دین واسطے نکلی ہے، مقصد و حفظ آئین است و بست۔ فرمایا کہ انہاں دا جڑا مقصد سی وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام دے دین دی حفاظت سی۔ ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ فرمایا کہ جڑا اللہ دا بندہ ہے وہ کبھی کسی فرعون دے سامنے نہیں جھک سکتا۔ فرمایا کہ جڑے حسین سن وہ خدا دے بندے سن، وہ تاں یزید دے سامنے نہیں گئے بلکہ انہوں نے مقابلہ کیتا ہے، اس دے سامنے جھکے نہیں۔ کیوں کہ انہوں نے وہ رستہ چنیا ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رستہ ہے۔ اور فرمایا خون او تفسیر ای اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنا خون دے کے جو آقا علیہ السلام دی ملت ہے اس نو بیدار کر دیتا ہے، اس نو زندہ کر دیتا ہے۔ اور رمز قرآن از حسین آموختیم زے آتش او شولہا اندوختیم۔ فرمایا کہ جڑا قرآن پاک نو سمجھنا ہے
اگر قرآن پاک دی رمز نو جاننا ہے تو پھر بھی سانو حضرت امام حسین علیہ السلام نو جاننا پائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی عظمت و شان، صحابہ کرام رضوان دی شان، جو فکر اقبال ہے وہ ایک بہت بڑا باب ہے جو میرے کو ہو سکیا میں عرض کیتا ہے۔ گزارش ہے تمام دوستاں دے نال کہ اپنی مسجد کا کام تقریباً 2-3 ماہ تو جاری اور ساری ہے، اور جتنا فنڈ ساڈے کول موجود سی وہ اساں خرچ کر چکے ہیں۔ تقریباً جس وقت کام سٹارٹ کیتا ہے تو 5 دے ارد گرد ہے سی، اب خرچ ہوتا رہا ہے، نال لوگ خدمت کرتے بھی رہے ہیں، تو 6-7 جتنا بھی خرچہ ہو گیا وہ سارا ریکارڈ ہر چیز موجود ہے، لیکن مقصد یہ کہ وہ جڑے پیسے نے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب جڑا ساڈا سامنے والا کام ہے وہ تو تقریباً سامان سارا آ چکا ہے، اس ہفتے مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے نال مزید ایک کوشش ہے کہ اے جڑا سامنے والی اپنی مسجد کا پرانا حصہ ہے اس کے اوپر دوسری منزل بنائی تو دیوار کھڑی ہوئی، اور اس درمیان میں اینٹاں نے پلسٹر بھی نہیں ہوئیاں اور انہاں دے ٹائل بھی لگن والی ہے۔ اگر اس کام کے نال یہ بھی ہو جائے، ساتھ اور بھی چھوٹا چھوٹا اگر ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ ایک کام اساں شروع کیتا ہے تو یہ چلتا رہے۔ اگر یہ چلتا رہے گا تو اس کے نال یہ ہے کہ پھر یہ سارے کام مکمل ہو جان گے اور دوست احباب تعاون کرتے رہیں گے۔ تو اگر کام رک گیا تو پھر کام رکیا کام پھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی احباب صاحب حیثیت نے انہوں نے گزارش ہے انشاءاللہ اسی پرسنل بھی ملیں گے کہ 5000 10,000 20 جس سے کوئی جنی ہمت توفیق ہوئے گی سارے نے خدمت کرنی ہے۔ اور حاجی ابرار صاحب نے 10,000 روپیہ جڑا ہے وہ کیا ہے، تو اس طرح ہی سارے جڑے بھی دوست نے اہل محلہ نے انہوں نے ایسا گزارش کرنی ہے کہ تساں سارا تعاون کرنا ہے۔ جتنے دوست تعاون کرن گے اس کے نال پیسے اکٹھے ہون گے، اور آپ یہ کام کرنا ہے، سارے دوستاں نے تعاون کرنا ہے، نہیں کرنا کہ اسی نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی تواڈے پیسے نال تواڈی خدمت دے نال یہ کام ہویا ہے اور آئندہ بھی تواڈے تعاون دے نال ہی ہونا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سب کو سلامت رکھے، آمین۔ واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔